تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز، ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے فیصلے نظر آئیں گے. ہر ہسٹری میں، ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو. تبھی قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو. آپ نے لڑکوں میں یہ جملہ بہت سنا ہوگا، ابے تیرے بھائی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، تیرے بھائی کے دماغ میں جب کوئی خیال آتا ہے، پھر میں دیکھتا نہیں ہوں تیرا ماموں کیا کہہ رہا ہے، تیرا چاچا کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ناکام لوگوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک ہی علامت یہ ایسی ہے جو اس کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا، اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی؟ اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ، کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو. آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو. یہی ہے نا مشورے کا مطلب. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا، مشورے کی ایسی کی تیسی. اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں، ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے. اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ. اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم، جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے. یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے، اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں. تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مشورے کی. ایک بات. نمبر 2، قرآن کی پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ شورا رکھ دیا. شورا مشورے کو بولتے ہیں، جبکہ کسی سورت کا نام استخارہ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ استخارے کی ویلیو زیادہ ہی ہے مشورے کی. مشورے کی. اللہ پروٹوکول استخارے کے بجائے کس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ مشورے کو. نمبر 3، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات میں سے ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے ہیں وہ، بلکہ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو اہل جنت ہیں، سورہ شورا میں آپ دیکھو ان کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہم معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اہل جنت کی علامات استخارہ نہیں بتائی ہیں، مشورہ بتائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی سے فیصلے کرنے والے اہل جنت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ استشارہ جلد بازی سے روک دیتا ہے آپ کو. مشورہ کس سے روک دیتا ہے؟ جلد بازی کے فیصلوں سے روک دیتا ہے. تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے کہ جنتی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. چوتھا نمبر، جنتیوں کی صفات اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ شریعت کے احکام کا آرڈر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ کیا کیا ہے؟ ساتھ بیان کیا ہے. لیکن سورہ شورا میں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ مشورے کا حکم لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کے یہاں پر مشورے کو ویلیو دینے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر کیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ چوتھی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں مشورے کی اہمیت استخارے سے صرف زیادہ نہیں بلکہ، ادھر توجہ کرو نا بھائی، بہت زیادہ ہے. 5ویں بات، اگر مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اور نقصان ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کرنا ہے.
غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. اب دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس, اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کمبختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نہ شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ 5ویں فضیلت ہے مشورے کی, کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق, جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا, اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں میچور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو. مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. اس کے پازیٹیو بھی دیکھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھا دیتے, ایک پازیٹیو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے. تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے, پھر بھی نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے نا, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کیسا بہترین پیکج دیا. لیکن آپ کو پتا ہے استخارے کون کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ کرتے ہیں یا مذہبی لوگ کرتے ہیں؟ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں نا, اور استخارے کی وجہ سے مشورے کی دھجیاں اڑتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہبی لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کرو, وہی مذہبی لوگ جلد بازی کے فیصلے کروا رہے ہیں استخارے کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے, غلط استعمال زیادہ. 2 مثالیں آ گئی نا سامنے. ایک تو وہی کہ جو میں نے بتائی کہ وہ دیکھو مذہبی لوگوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی, مذہبی لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں, مذہبی لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں, سیکولر لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے.